دوستو یہ ہیں وہ اللہ کے 3 نام، ان کو ہمیشہ کے لیے یاد کر لو۔ جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو، کوئی بھی آپ کا ساتھ نہ دے رہا ہو، اسی وقت اللہ کی فوری مدد آ جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج یہ تسبیح کر لو، یہ تسبیح پڑھ لو۔ یہ تسبیح 7 آسمانوں سے 7 زمینوں سے بڑا اسم اعظم ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد جس چیز کو دیکھو گے وہ تمہاری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ان کلمات کا جو وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفہ کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کریں۔ محترم ناظرین، اگر آپ اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کریم اپنی مخلوق کی دعاؤں کو سننے والے، قبول کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے ضرور یہ عمل کرنا ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، جبکہ بعض لوگوں کی دعائیں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو یہی شکوہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ انتہائی اہم اور اکثر و بیشتر لوگوں سے سننے میں آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اکثر وجہ کیا ہے کہ لوگوں کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات، جن میں سے بعض کا تعلق بدعمالیوں میں سے ہے، جبکہ بعض کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہے، ہمارے اختیار میں گناہ چھوڑنا ہے۔ باقی کا تعلق خالصتاً اللہ کی حکمت کے ساتھ ہے، ان پر راضی رہنا چاہیے، اس میں بہتری ہے۔ مایوس ہو کر دعا جیسی عبادت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، مسلسل مانگتے رہنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں وجوہات بیان کرتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا، یعنی بعض ایسی عادات ہیں کہ اگر انسان وہ چھوڑ دے تو اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے۔ دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو ویڈیو کی اور وظیفہ کی صحیح درست سمجھ آ جائے۔ جب آپ وظیفہ کریں تو آپ کو اس کا فائدہ ہو۔ ناظرین گرامی، حدیث پاک کی روشنی میں 5 بڑے اعمال کا ذکر کریں گے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے اور بڑی وجہ جس کی وجہ سے اللہ پاک کبھی دعا قبول نہیں کرتا وہ حرام کاری اور حرام خوری ہے۔ حلال کی اپنی بے شمار برکات ہیں جبکہ حرام کی اپنی نحوست ہے۔ جی ہاں، صحیح مسلم کی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ پاکیزگی کو ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والو، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے پاکیزہ مال کھاؤ۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لمبا سفر طے کرتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ خاک آلودہ ہے، اور وہ بیت اللہ پہنچ کر ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اور حرام سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟
یہاں پر ایک واقعہ بیان کرتے چلیں جو کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص نے نہایت اصرار سے ان سے عرض کیا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھائیں۔ بزرگ نے اس شخص کی انتہائی اصرار اور درخواست پر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا، پھر آگے چل پڑے۔ کوئی دور جانے کے بعد وہ اپنے راستے سے بھٹک گئے اور باوجود کوشش کے ان کو راستہ معلوم نہ ہو سکا۔ بار بار اللہ سے دعا کی کہ راستے کی تلاش میں آسانی ہو جائے، مگر دعا قبول نہ ہو سکی۔ بڑے ہی پریشان ہوئے۔ جنگل کا بیابان رستہ، رات کا تاریک ماحول، وحشت ناک سناٹا، مگر راہیں بند ہیں۔ آخرکار ایک اور بزرگ کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ تم نے جو کھانا فلاں آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کھایا تھا وہ کھانا حرام تھا، اس لیے تمہاری کوئی بھی دعا ابھی تک قبول نہیں ہو سکے گی۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اس عمل کی تلافی استغفار کے ذریعے سے کرو، تو پھر تمہارے لیے راستہ کھول دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ الغرض دعا کی قبولیت کے لیے حرام سے بچنا لازمی ہے، ورنہ کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دوسری بڑی وجہ جس سے اللہ پاک دعا قبول نہیں فرماتا وہ گناہ جلد بازی اور مایوسی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ کے بعد کی دعا نہ کرے اور نہ ہی قطع رحمی کی دعائیں مانگے، اور اس کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا اس طرح کہ میں نے دعا مانگی اور فوراً قبول نہ ہوئی، پھر وہ دل براشتہ ہو کر دعا کو چھوڑ دیں۔ ناظرین گرامی، تیسری بڑی وجہ سے دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے شرعی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا۔ جامعہ ترمذی کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ اسی طرح چوتھی بڑی وجہ جس سے اللہ پاک ہماری دعا قبول نہیں فرماتا وہ ہے غافل دل سے دعا مانگنا۔ جامعہ ترمذی کی حدیث میں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا مانگو تو اس کے قبول ہونے کا یقین رکھو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں فرماتا جو غافل اور لاپرواہ دل سے مانگی جائے۔ ناظرین، پانچویں اور آخری بڑی وجہ جس سے دعا قبول نہیں ہوتی وہ ہے اللہ پاک کی حکمت، یعنی اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اور ہم میں حرام خوری اور حرام کاری، گناہ، جلد بازی اور مایوسی، شریعت پر عمل نہ کرنا اور غافل دل کی عادات نہیں ہیں، تو پھر بھی دعا قبول نہ ہونا اللہ پاک کی حکمت ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب بھی کوئی مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ نہ ہو اور کتاب ہی نہ ہو تو اللہ رب العزت تین باتوں میں سے ایک ضرور اسے نوازتے ہیں، یا تو اس کی دعا کو اس طرح جلد قبول فرما لیتے ہیں، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں، یا اس جیسی کوئی برائی اس سے ٹال دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، پھر تو ہم کثرت کے ساتھ دعا مانگا کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس کا کلام یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے اس میں اخلاق، توبہ، اللہ کی طرف رجوع، عاجزی اور انکساری، خوشحالی اور بدحالی دونوں میں دعائیں کرنا، ابتدا اور انتہا میں اللہ کے اسماء حسنہ کا شامل ہونا ہے، اور دعا کے انداز کا مناسب ہونا نہایت اہم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں دعا مانگنے والا بنائے اور ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے۔
اب چلتے ہیں ناظرین وظیفے کی جانب جو ہم نے آپ کو ابھی تک بتایا ہے۔ اس میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے، اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ اب آپ نے اس وظیفے کے بعد میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ یہ عمل بہت ہی مؤثر ہے، آپ اسے جس وقت بھی کریں گے، کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت میں، تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے دشمنوں سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جب یہ عمل شروع کرنا ہے تو باوضو حالت میں عمل کریں، پاکیزہ کپڑوں کے ساتھ۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا کوئی بھی درود جو آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، آپ وہ درود پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم درود کے صدقے آپ کے وظیفے کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اور ہاں، درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرماتے ہیں، چاہے انسان عاجز ہو کر پڑھے، چاہے انسان جس انداز سے بھی پڑھے، اللہ کریم خدائے ذوالجلال اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ ال عمران کی آیت نمبر 173 آیت کا مختصر سا حصہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا مغنی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سمجھ لیں اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا کوئی بھی 3 دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ درمیان میں سورہ ال عمران کی آیت نمبر 173 آیت کا یہ مختصر سا حصہ درمیان میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے، تاثیر میں شدت ہو تاکہ وظیفہ جلد سے جلد وہ اپنے ہدف پر پہنچے۔ تو پھر آپ نے اس کی تعداد کو ڈبل کر لینا ہے، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو درود شریف 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس صورت میں جب آپ چاہیں کہ اس وظیفے کی تاثیر جلدی ہمیں ملے اور یہ جلدی اپنے ہدف تک پہنچے، پھر درود شریف پہلے 3 مرتبہ، اب 7 مرتبہ کر لینا ہے۔ سورہ ال عمران کی یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہی ہے، یہ آپ نے 300 مرتبہ کر دینی ہے، اور یا اللہ یا مغنی آپ نے 300 مرتبہ کر لینا ہے، اور یہ بھی آپ نے تعداد میں بڑھا کر 300 مرتبہ کر دینا ہے۔ اس کے بعد جب یہ وظیفہ کر لیں تو اپنے رب کے حضور اپنی حاجت کو پیش کریں، اور جس مقصد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں اس مقصد کو اپنے رب کے حضور رکھیں۔ اپنی جائز حاجات، نیک خواہشات جو ہیں انہیں اپنے رب کے حضور رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دینی اور دنیاوی حاجات کو، چاہے کسی بھی معاملے میں ہیں، رزق ہے، شادی کا مسئلہ ہے، قرض کا مسئلہ ہے، دنیاوی اور اخروی حاجات میں اللہ کریم آپ کو کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ آپ کے تمام معاملات آسان سے آسان ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کے اندر ایک تو قرآن مجید کی آیت ہے، اور یہ رب کا کلام ہے۔ رب کے کلام میں کتنی تاثیر ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ کے کلام میں کتنی تاثیر ہے، جس کا ایک حرف، ایک زبر زیر پیش بھی بروز محشر انسان کا بیڑا پار کر دے گی۔ اس کے بعد اللہ کریم کے 2 نام ہیں، ایک یا اللہ، یہ بھی اسم اعظم ہے، دوسرا یا مغنی، یہ بھی رب کریم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم ہے۔ تو یہ دونوں کتنی تاثیر والے ہیں، کتنی اہمیت و عافیت والے ہیں۔ اور اس کے بعد جو تیسری تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یہ اللہ کریم کے وہ نام ہے جنہیں علماء کرام اسماء حسنہ کے نام سے اسم اعظم کا درجہ دیتے تھے۔ ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا حی یا قیوم، ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے۔ تو جب بار بار انسان اس آیت کا، ان تسبیحات کا ورد کرے گا، اللہ کریم اپنا خصوصی کرم فرمائیں گے، اللہ کریم مشکلات کو آسان فرمائیں گے،
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔